سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق آپ میں سے بہت سے لوگوں کی طرح میں نے بھی ٹرمپ کے پاکستان اور بھارت کے مابین حال ہی میں ابھری ایک اور کشیدگی کے بارے میں دیے بیان سے لطف اٹھایا ہے۔ موصوف نے پاکستان اور بھارت کے جھگڑوں کو 1500 سال پرانا قصہ ٹھہرا کر تاریخ پر اپنی گرفت ثابت کر دی۔ کئی لوگوں کو اس کی وجہ سے ہمارے ٹرمپ بھی یاد آ گئے، جنہوں نے ایک بار جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی تھیں۔ ٹرمپ کی جہالت کا مذاق اڑاتے ہوئے خود غرض دل کو خوشی مگر یہ جان کر ہوئی کہ بھارتیوں کی کثیر تعداد اس کے بیان کی وجہ سے مایوس ہوئی۔ ٹرمپ کے گزشتہ دور صدارت سے یہ تاثر بہت شدت سے پھیلایا جا رہا تھا کہ مودی جیسا متعصب ذہن رکھنے والا ٹرمپ چین کو تھلے لگانے کے لیے بھارت کو اپنا قریب ترین اتحادی سمجھتا ہے۔ ٹرمپ نے مودی کی محبت میں نہایت مکاری کے ساتھ وائٹ ہاؤس بلائے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو یہ جھانسا دیا تھا کہ جاپان کے شہر اوساکا میں ہوئی ایک ملاقات کے دوران بھارتی وزیر اعظم نے امریکی صدر سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ کیمروں کے روبرو ٹرمپ کی سنائی کہانی سن کر عمران خان جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تحمل سے کوئی موضوع فکرہ ادا نہ کر پائے ان کے عاشقان نے، مگر ٹرمپ کی ثالثی والی پیشکش کو اپنے قید کی سفارتکارانہ مہارت کا ٹھوس اظہار شمار کیا۔ وہ امریکہ سے وطن لوٹے تو ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے وزراء کی بڑی تعداد اسلام آباد کے سرکاری ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ سابق وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ وہ یوں محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے اپنے ملک کے لیے انہوں نے کرکٹ کا ایک اور ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ ٹرمپ نے جیت کا ٹیکہ لگا کر ہمیں مدہوش کیا اور طالبان کو دوحہ میں امریکہ سے مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے پاکستان کو کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے رضامند کر لیا۔ ہم افغانستان میں امریکہ کے لیے بچھائے کانٹے ہٹانے میں مصروف ہو گئے۔ نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کے روز بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ چین کی سرحد سے ملحق لداخ کو جموں کشمیر سے جدا حیثیت فراہم کر دی گئی۔ بعد ازاں کئی مہینوں تک جموں کشمیر کو انٹرنیٹ کی بندش اور تقریباً ہر دوسرے قدم پر لگائے ناکوں کے ذریعے دنیا کے وسیع تر جیل میں بدل دیا۔ ہم ایک لمحے کو بھی ٹرمپ کو یاد دلانے کی جرت نہ دکھا پائے کہ وہ ثالثی کیا ہوئی جس کا ذکر ہوا تھا۔ زلمے خلیل زادہ جیسے ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی افواج کو نکالنے کو مأمور کیا تھا۔ بدستور عمران خان کی معاونت کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس لوٹنے کے بعد سے یہ افغان نژاد موقع پرست اور ہمہ وقت نوکری کا متلاشی ان دنوں ایکس کہلاتے ٹویٹر پر ایک بار پھر بہت متحرک ہو گیا ہے۔ نظر بظاہر عمران خان کی کرشماتی شخصیت سے مرعوب ہو کر ریاست و حکومت پاکستان کے خلاف واہی تباہی لکھتا رہتا ہے۔ پاکستان کی بھارت کے ساتھ کشیدگی کو 1500 سال تک پھیلانے والے بیان سے حظ اٹھانے کے بعد میرے وسوسے سے بھرے دل کو اچانک یاد آیا کہ ٹرمپ ایک پنجابی محاورے کے مطابق بولا تو ہے مگر اتنا بھی نہیں۔ اس کا نظر بظاہر جاہلانہ فکرہ تھوڑے غور کا متقاضی ہے۔ ایک نئے زاویے سے 1500 سال کے استعمال پر غور کیا تو دریافت کیا کہ امریکی صدر دارالحقیقت جنوبی ایشیا میں تقریباً اتنی ہی برسوں سے موجود ہندو مسلم مناقشات کا ذکر کر رہا ہے۔ مذکورہ بالا توجیہ درست ہے تو نسل پرستی اور مسیحی بنیاد پرست سوچ کے حامل ٹرمپ نے مقبوضہ کشمیر کے قصبے پہلگام میں ہوئی دہشت گردی کو محض پاک بھارت کشیدگی تک وہی محدود نہیں رکھا، مسئلہ کشمیر بھی اس تناظر میں یکسو بلا دیا۔ ہندو مسلم مناقشات کے 1500 سال کا ذکر دارالحقیقت بھارت میں بسے مسلمانوں کو منفی نقطہ نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو پہلگام واقعہ کے چند منٹ گزرنے کے بعد بھارت کے بودھی میڈیا نے یکسو ہو کر پھیپھڑوں کا پورا زور لگاتے ہوئے پھیلائی تھی۔ اپنے ملک میں بسے مسلمانوں کے بارے میں بھی ٹرمپ دل سے ایسا ہی سوچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چند سادہ لو پاکستانی نژاد مسلمانوں نے اسے بائیڈن کی نفرت میں یہ سوچتے ہوئے ووٹ دیا تھا کہ جنگوں کا مخالف ہوتے ہوئے ٹرمپ اقتدار میں آیا تو غزہ کی پٹی
پر کئی مہینوں سے جاری وحشیانہ بمباری کو اسرائیل پر دباؤ بڑھاتے ہوئے ختم کرا دے گا۔ امید اس سے ہمارے سادہ دل دوستوں کی یہ بھی تھی کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھائے گا اور اس ملک میں اصل جمہوریت کے قیام کے لیے امریکی اثر رسوخ کو بھرپور انداز میں استعمال کرے گا۔ امریکہ کی نگاہ میں ہندو مسلم مناقشات کے 1500 سال کا ادراک محض ٹرمپ کے ذہن تک ہی محدود نظر آتا محسوس نہیں ہوتا۔ ٹرمپ کی ڈائریکٹر انٹیلیجنس تلسی ہر صبح امریکی صدر کو اپنے دفتر آئی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے بھیجی رپورٹوں کی تلخیص سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ کٹر اور انتہا پسند ہندو پہلگام پر سیاحوں پر ہوئے حملے کو اس نے اسلامسٹ یعنی مسلمان دہشت گردوں کی کارروائی بتایا۔ اسے پاکستان سے بھیجے دہشت گردوں کے ذمہ نہیں ڈالا جیسا کہ بھارتی ریاست و حکومت کر رہی ہے۔ دہشت گردوں کی قومی، نسل یا سیاسی شناخت کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط مسلمان دہشت گردوں کا ذکر برصغیر کے کسی بھی ملک میں آباد مسلمانوں کو ہندو دشمن دکھاتا ہے۔ یہ پیغام دینے کے بعد تلسی نے بھارت کو یقین دلایا کہ اس کے ماتحت کام کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان مسلم دہشت گردوں کا سراغ لگانے میں ہر وسیلہ استعمال کریں گے جو پہلگام واقعہ کے ذمہ دار ہیں۔ قصہ مختصر، ٹرمپ اور اس کے قریب ترین معاونین پاک بھارت کشیدگی کو دونوں ملکوں کے مابین تنازعات سے نہیں جوڑ رہے۔ 1500 سال کا ذکر کرتے ہوئے درحقیقت جنوبی ایشیا کے کسی بھی ملک میں صدیوں سے آباد مسلمانوں کو ممکنہ دہشت گردوں کی صورت دیکھا جا رہا ہے۔